بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ مودودی صاحب کے افکار میں عقیدے کی خرابی موجود تھی۔ ان کے اپنی آٹو بایوگرافی پڑھیں جس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے میرے والد صاحب کو میری خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بہت ہی زیادہ علمی مدارج کو پہنچے گا۔ تو یہ بالکل قرآن کا انکار ہے اور غیب دانی ثابت کرنا ہے اپنے والد صاحب کے پیر صاحب کے اندر۔ پھر رسائل و مسائل ساسوم کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ قبر والوں کو جا کے پکارتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں اگر کوئی چپ کے دل کے اندر اسے پکارتا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، چونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زور زور سے پکارتا ہے تو عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور کہ بس یہ ان کا فکرہ ہی گویا پورے قرآن کے اس مضمون کی نفی کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے اور ایسوں کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اور ان کی دعاؤں سے بالکل غافل ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑا گمراہ ہے جو ان مردوں کو پکارے۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں، عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو پکار رہے ہوں وہ حضرت وہاں تشریف ہی نہ رکھتے ہوں، کہیں اور گئے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے تشریف تو فرما ہوں لیکن آپ ان کو اذیت پہنچا رہے ہوں، وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوں، یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کر دیا۔ یہ مودودی صاحب کے عقیدے کے اندر پھر الیکشن میں آنا، جمہوریت میں آنا، ایک مشرکانہ نظام کو جس کو پہلے خود ایک بت کہا کرتے تھے، جمہوریت لات ہے اور امریت میں نات کہا کرتے تھے، دو بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو بعد میں جب پاکستان بن گیا جمہوری تقاضوں کے تحت تو اس کے بعد کود پڑے اندر، فاطمہ جناح کا ساتھ دیا ہے اور پوری طرح الیکشن لڑے ہیں، منہ کی کھائی ہے۔ تو یہ ان کے عقیدے کے اندر خرابیاں موجود رہی ہیں مودودی صاحب کی۔ اور پھر آگے بڑھ کے جب اس شجر خبیثہ نے آگے جا کے پھل دیے ہیں پھر تو کہنا ہی کیا۔ قاضی حسین احمد کی قیادت میں ان کی جلسوں میں ایسی ایسی دھنیں اور ایسے ایسے ترانے، ایسے ایسے ساز، ایسے ایسے گانوں کی دھنیں ہوتی تھیں کہ شیطان بھی شرمائے۔